فرمایا گیا، بہت غور سے سنیے، کیا کائنات کی تھیسس ہے یہ کائنات کی. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ بار بار تمنا کریں گے. کون؟ کفروا، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ڈینائی کیا جنہوں نے دین اسلام کا، یہ بار بار تمنا کریں گے، بار بار چاہیں گے، لو کانوا مسلمین، کاش کے مسلمان ہوتے. یہ تمنا وہ اس وقت کریں گے جب جنتیوں کو جنت میں ڈالا جا رہا ہوگا. یا بعض مفسرین نے کہا کہ جو اہل توحید جہنم میں جائیں گے، توحید ان کے پاس ہے لیکن گناہ بہت ہیں، اس وجہ سے ان کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہے. اب اپنی سزا پانے کے بعد انہیں جہنم سے نکال کر کے جنت میں ڈالا جائے گا. تب یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو کم سے کم جنت میں دخول اولی نہ ہوتا تو یہ آخر میں تو ہم لوگ جنت میں چلے ہی جاتے. ایک مفسر نے ایک بڑا نفسیاتی نقطہ بیان کیا ہے، یعنی سائیکولوجیکل پوائنٹ. کیا ہے وہ سائیکولوجی کا پوائنٹ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ روبما اس کے کئی معنی ہوتے ہیں روبما کے، اور مفسر کہتا ہے کہ یہ لفظ قرآن میں صرف ایک بار آیا ہے، یہی ایک ہی بار آیا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے ایٹ ٹائمز، کبھی کبھار. اس کا ایک معنی ہوتا ہے مے بھی، ہو سکتا ہے، ممکن ہے، اٹ از پاسبل، ممکن ہے. جیسے اور مے شاید، شی may have left his umbrella on the bus، اس نے شاید اپنا چھاتا بس میں چھوڑ دیا ہوگا. she may have left. تو روبما کا ایک مطلب ہوتا ہے at times، کبھی کبھی. سائیکولوجیکل پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آدمی کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ کبھی کبھی حق کو قبول کرنا چاہتا ہے مگر قبول نہیں کرتا. یہ ایک سائیکولوجیکل پوائنٹ ہے. کیا؟ حق قبول کرنا چاہتا ہے مگر پھر بھی اعراض کرتا ہے اور انکار کرتا ہے. چاہتا تو ہے مگر انکار کرتا ہے اور اعراض کرتا ہے. ایک سائیکولوجیکل پوائنٹ ہے یہ، اس لیے کہ اس کی فطرت میں حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ودیت ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں حق کو قبول کر لوں، مگر اس چاہت کے باوجود، اس ڈیزائر کے باوجود وہ حق سے اعراض کرتا ہے اور اس کا انکار کر دیتا ہے. اس کی وجہ آگے بتائی گئی اس سے پہلے کہ حق کو چاہ رہا ہے مگر اعراض کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دین کو قبول کرنے کے بعد اس کے اوپر پابندیاں لگتی ہیں، اور پابندیوں کے اندر اس کو زندگی گزارنی ہوتی ہے. منمانی زندگی نہیں گزار سکتا، اس لیے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور قیدیوں کو عام زندگی جینے کی اجازت نہیں ہوتی. وہاں تو جیل کے قوانین کو فالو کرنا پڑتا ہے. ایسے ہی اگر ایمان لے آئے تو یہ دنیا آپ کے لیے قید خانہ ہے، پھر جو اللہ اور اس کا رسول بولتا ہے اسی انداز سے آپ کو اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے. آپ اپنی منمانی زندگی نہیں گزار سکتے. کسی نے بہت اچھا کہا ہے، یہاں رب چاہی زندگی گزار لو، آخرت میں من چاہی زندگی تمہیں عطا کر دی جائے گی. تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ جو دنیا میں رب چاہی زندگی گزارتے ہیں اور مرنے کے بعد آخرت میں انہیں من چاہی زندگی دے دی جائے گی. اب یہاں بھی من چاہی زندگی گزارو گے اور وہاں بھی چاہو گے کہ من چاہی زندگی ہمیں مل جائے، ایسا ممکن نہیں ہے. یہ رب چاہی زندگی گزارنے کے لیے وقفہ دیا گیا ہے آپ کو. یہاں رب چاہی زندگی گزار لو، من چاہی زندگی تم کو مرنے کے بعد دے دی جائے گی. لفظ روبما پر بحث کرنا چاہیں گے ہم. یہ جو لفظ روبما ہے، ایٹ ٹائمز، کبھی کبھی، تو ہم نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ یہ بار بار تمنا کریں گے. تو بار بار تمنا کریں گے تو تکثیر کا معنی ہے یہ، جبکہ روبما لفظ تقلیل کے لیے آتا ہے، قلت بیان کرنے کے. ایٹ ٹائمز، ایٹ ٹائمز یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. یہ اس کے لیے تقلیل کے لیے بنا ہے یہ، اور ترجمہ ہم نے کیا کیا ہے؟ تکثیر کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ عربوں کی عادت ہے جب کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنا ہوتا ہے تو وہ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، اس لفظ کو ذکر کرتے ہیں جو قلت کے لیے بنا ہوا ہوتا ہے. یہ ان کی عادت ہے. جب وہ کثرت کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس لفظ کو لاتے ہیں، اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں جو لفظ تقلیل کے لیے بنا ہوا ہوتا ہے. ایٹ ٹائمز کو a lot of times کا معنی لیتے ہیں. بنا ہے ایٹ ٹائمز کے لیے اور استعمال کیا کرتے ہیں؟ many times, a lot of times. اس
کے لیے استعمال کرتی ہے, قاعدہ ہے. اور یہ زبان عربی ہے اور یہ عربوں کی زبان میں نازل ہوئی ہے, اور ان کے محاورات کا اور ان کے انداز تکلم کا لحاظ کیا گیا ہے قرآن حکیم میں. دنیا میں ایک بار چاہ لیتے تو یہ بار بار چاہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. یہی تو ہے نا, وہ بار بار چاہیں گے کہ کاش مسلمان ہوتے. ارے تم کو مہلت عمل دی گئی تھی نا, ایک بار چاہ لیتے. یودون مرتن, ایک بار چاہ لیتے تو وہاں بار بار چاہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہاں ایک بار نہیں چاہا انہوں نے, مہلت عمل دی گئی, اب بار بار چاہ رہے ہیں. لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت. اور وہاں تو ایک مرتبہ جو ہار گیا ہمیشہ کے لیے ہار گیا, اور جو جیت گیا ہمیشہ کے لیے جیت گیا. وہاں آپشن نہیں ہے, کوئی آپشن نہیں ہے کہ جیتنے والا پھر سے ہار جائے اور ہارنے والا پھر سے جیت جائے. ایسا نہیں ہے وہاں. ایک دفعہ جو جیت گیا تو ہمیشہ کے لیے جیت گیا, جو ہار گیا ہمیشہ کے لیے ہار گیا. آدمی چاہنے کے بعد بھی اعراض کیوں کرتا ہے؟ کہتے ہیں اس کی 3 وجہیں ہیں. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. یہ آیت کریمہ ترجمہ خالی دیکھ لیں گے تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کہا کہ آدمی حق کو سمجھنے کے بعد بھی اعراض کرتا اور انکار کرتا ہے. جانتے ہیں کیا وجہ ہے؟ وہ کھل کر کھیل نہیں پاتا. کیوں؟ یاکلوا, چھوڑ دو ان کو کہ کھائیں, علی کھانا, ویتمتعوا, اور انجوائے کریں. اچھا, تو گویا کہ کھانا ٹو ایٹ, یتمتعوا ٹو انجوائے, ویلہہم الامل, اور لمبی لمبی آرزویں کرنا, لمبی پلاننگ کرنا. تو گویا کہ ٹو ایٹ کھانا, ویتمتعوا ٹو انجوائے, اور ویلہہم الامل ٹو میک لانگ ڈیزائرز, لمبی لمبی آرزویں کرنا. یہ 3 چیزیں ہیں. یہ حق کی قبولیت کی راہ میں روڑا ہیں. اور یہی دیکھو کفار کا حال یہی ہے. ان کی پوری زندگی کے محور, ساری تگ و دو کا محور اور جینے کا مقصد یہی 3 چیزیں ہیں. کھاؤ, انجوائے کرو, لمبی لمبی پلاننگ کرو, مر جاؤ. یہ 3 چیزیں ہیں. آدمی اسی وجہ سے حق قبول نہیں کرتا. جی, منمانی کھا نہیں سکتا, منمانی انجوائے نہیں کر سکتا, منمانی لمبی لمبی آرزویں نہیں کر سکتا. سب ریسٹرکشنز ہیں, پابندیاں ہیں, منمانی نہیں کر سکتا. اب کہا کہ ان 3 چیزوں میں جو آدمی مبتلا ہے اور اس کی ساری تگ و دو کا محور یہی ہے, ٹو ایٹ, ٹو انجوائے, ٹو میک لانگ ڈیزائرز. یہ 3 چیزیں اگر ہیں تو یہ نہیں کہا گیا وہم علی خطرین, یہ لوگ خطرے میں ہیں. ایسا نہیں کہا گیا. مفہوم وہی ہے کہ یہ لوگ اگر زندگی کا مقصد یہی 3 چیزیں بنا لے تو خطرے میں ہیں. وہم فی خطرین, خطرے میں. ایسا نہیں کہا گیا. کہا گیا فسوف یعلمون, ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا. کوئی بولتا میں تیرے ہاتھ پیر توڑ دوں گا, تو سننے والے سنتا ہے ارے بھائی ہاتھ ہی پیر توڑے گا نا, لیکن کہتا ہے تمہیں پتہ چل جائے گا میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. وہ پتہ نہیں کیا کرنے والا ہے. فسوف یعلمون, یہ ڈرا دینے کے لیے کافی ہے. اگر یہ کہہ دے تیرے ہاتھ پیر توڑ دوں گا, ٹھیک ہے ہاتھ ہی پیر تو توڑے گا, لیکن یہ کہہ دے دیکھ لے, سوچ لے میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. فسوف یعلمون, ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا ان قریب جان لیں گے. فسوف یعلمون, دیکھ رہے ہیں ایک جملے کے اندر ایسی بات کہہ دی گئی ہے کہ آدمی کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جب یہ کہہ دیا جاتا ہے وہم فی خطرین, یہ خطرے میں ہے.